بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا۔ سارے انبیاء دیاں قوماں، پہلے کئی نبیاں دیاں قوماں، کئی انبیاء دیاں قوماں، انہاں اپنے نبیاں تے ایمان لیاؤں تو محروم رہے، ایک غلط فہمی دی بنیاد تے غلط فہمی یہ پہ گئی۔ ابعث اللہ بشرا رسولا، بھلا بشر نو اللہ رسول کیویں بنا سکتا ہے؟ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ اے میرے سونے پیغمبر تسی فرما دیو، اگر زمین تے فرشتے بستے ہوندے، نوری بستے ہوندے، اسی نوریاں دے وچوں انہاں دا رہبر پیغمبر مبعوث فرما دیندے۔ معزز سامعین حضرات، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، سورت دی آیت نمبر 94، ترجمہ سمیت میں تسا حضرات دے سامنے خدا دا توفیق نال تلاوت کیتی ہے۔ اس آیت دی روشنی اندر چند گزارشات پیش کر کے اپنے نوجوان خطیب مولانا عطا اللہ مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی نو انشاءاللہ مائک پیش کرانگا۔ وہ بڑے ہی پیارے خطیب نے مفصل خطاب فرمان گے۔ میرے بیان اندر تسا احباب نو کوئی اشکال ذہن اندر پیدا ہوئے کہ اسی یہ بات اس طرح سنتے رہے ہاں، مولوی صاحب نے اس طرح کیتی ہے، لگتا ہے گل غلط ہے۔ تسی میرے بیان تو بعد رکا لکھ کے یا زبانی
سوال کریا جے، میری ذمہ داری ہے، میں تانوں دین سمجھان آیا، انشاءاللہ متھے وٹ نہیں پاواں گا، خندہ پیشانی نال تواڈے اشکال نو دور کراں گا، مطمئن کرن دی پوری کوشش کراں گا حوالہ جات نال نال پیش کردہ جاواں۔ اگر جے کتے مسٹیک ہو گئی، کوئی حوالہ رہ گیا، وہ بھی پوچھ سکتے ہو۔ حوالے جات دا ذمہ دار اج بیاں کل بیاں جب تک زندگی ہے اس وقت تک آئیے عرض کراں، ایک غلط فہمی پہ گئی کئی احباب نو۔ غلط فہمی اللہ پاک فرماندے نے کئیاں نو غلط فہمی پہ گئی، ابعث اللہ بشر الرسولا، بھلا بشر کے میں رسول ہو سکتا ہے؟ انہاں لوکاں دے سینہ دے اندر اے بات آگئی سی، رسول بڑی اچھی شان والا ہوندا ہے، نبی بڑی اچھی شان والا ہوندا ہے، انسانہ جو کسے اچھی مخلوق جو آئے گا۔ حضرات ایتے سورت بنی اسرائیل دی آیت پڑھی ہے، آج ایک اور میں تواڈے سامنے آیت پڑھا، سورت ابراہیم آیت دا نمبر 10 تے 11 پڑھ لگا۔ ایک پیغم آئے نے پیغمبر اپنی قوم وال تے قوم نو آکے واز کر دینے، قوم کی کہندی ہے قالو ان انتم الا بشر مثلنا، تسی پلا کی میں رسول ہو سکتے ہو، تسی تے ساڑھے جیسے بشر ہو، ساڑھے جیسے انسان ہو۔ حضرات اور قوم نے اے بات کہہ کے انکار کر دیتا، پیغمبر جواب دیں دینے، قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے، انہاں دے نبیاں نے کیا کہ ہاں واقعات نسی تواڈے جیسے جنس اندر بشر، لیکن ای اللہ دی مرضی ہے، اپنے بندیاں چو بشراں چو چاہے جدے تے چاہے احسان کر کے انہوں اپنا نبی بنا دے وے۔ یعنی انبیاء نے جواب دیتا ہے کہ نبی تے بشر انسانہ دے وچوں آندے نے، نبی تے رسول جڑے بشراں دے وچوں آندے نے، انسانہ دے وچوں آندے نے۔ حضرات ان بات تے غور کرنا، سورت آل عمران پڑھیے، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا من انفسہم، اللہ نے مومنہ تے بڑا احسان فرمایا، انہ دی جنس دے وچوں انہ دا نبی مبعوث فرمایا۔ دیکھو اللہ پاک کے فرما رہے نے کہ مومنہ تے اللہ نے بڑا احسان کیتا، انہ دی جنس دے وچوں انہ دا نبی مبعوث کیتا۔ واقعاتاً نبی پاک دا ساڑی جنس وچوں آنا اللہ دا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر میرے پیغمبر نوریاں چو آندے، نوری کھانا نہیں کھاندے، سانو کھانے کھاندے آداب دا پتہ نہیں سی چلنا۔ یہ تے اج میرے نال حال ہون لگا کوفیاں والا، خط گھل کے سدیا انہاں حضرت امام حسین نو تے رات پئی تے وارو واری سارے نکل دے گئے۔ ماشاءاللہ نہیں تو اٹھوئی تے بزرگ بندے ہو، میں تے وہ صاحب لائے ایک گیا دوجا گیا تیجا گیا۔ ہاں جی اللہ برکت دے، اس واسطے اللہ اکبر۔ اب مینو اتھے رکھیا جے بندے پہجاندے جائے تو مینو نہ رہا تے دھیانے لائی رکھیا جے۔ اب دیکھو میں دلائل لگا پیش کرن، اے طریقہ اچھا نہیں، پروڑیاں نو چھڑ کے نسنا، اے کوفیاں دی صفت ہے۔
حضرات ان بات را توجہ فرماندے رہا جے بات توجہ اللہ پاک نے بڑا احسان فرمایا کہ ساڈی جنس وچوں ساڈا نبی مبعوث فرما دیتا ہے اگر میرے پیغمبر را توجہ کر دے رہا جے اگر پیغمبر آندے نوریاں چوں نوریاں نے کھانا نہیں سی کھانا سنو کھانے دے آداب دا پتہ نہیں سی چلنا ہن میرے پیغمبر بشراں چوں آئے حضرت نو بھوک لگی ہے میرے پیغمبر نے کھانا کھاندا حضرت نے کھانا کھاندا طریقہ میرے تواڈے واسطے سنت بن گیا جڑا سنت تے عمل کرے ثواب ملدا ہے جڑا سنت تے عمل کرے اللہ دی رضا ملدی ہے جڑا سنت تے عمل کرے جنت ملدی ہے ہن بات طرح غور کر دے جا دے اے کنے فائدے مل گئے نے سنت تے عمل کرن دے اگر نبی نوریاں چوں آندا تے سانو سنت نہیں سی ملنی اگر نوریاں چوں نبی آندا انہیں سونا نہیں سی سانو سون دے آداب دا پتہ نہیں سی چلنا میرے پیغمبر ساڈی نسل چوں آئے حضرت نو بھی باقاعدہ بتقاضا بشریت نیند آئی حضرت ستے نے سون دا طریقہ سنت بن گیا جڑا سنت دے مطابق سمے گا او دے سون نو بھی اللہ پاک عبادت لکھ دے وے گا حضرات اے ہوئی تے اللہ دا احسان ہے اللہ فرماندے نے میں تہاڈا نبی تہاڈی نسل چوں کر لیا ہے جویں تانوں ضرورتاں نے بشریت دیاں اس طرح میرے پیغمبر نو ضرورتاں پیش آئیاں حضرت نے اپنیاں ذاتی ضرورتاں پوریاں کیتیاں حضرت دا طریقہ تہاڈے واسطے سنت بن گیا جڑا سنت تے عمل کر گیا جنت دا مہمان بن گیا سنت تے عمل اللہ اکبر اللہ اکبر سنت نبی پاک دے پیچھے آپ دی نقل اتارنا پاک نبی دے تابع ہو جا جے تو جنت جانا اطیع اللہ و اطیع الرسول کہے رسول ربانا تے آؤ لوگوں ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں وہ پار سلامت گئیاں جنہ اس نگر وچ جاتی پائی او گناہگار نہ رہیاں تے جنہ نے روح گردانی کیتی کم کیتے من مانی او قد پار سلامت گئیاں غرق ہویاں وچ پانی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت جنت وے جان دی ٹکٹ ہے سنت عمل کرنا جنت وے جان دا ٹکٹ ہے حضرات میرے پیغمبر نے جڑے جڑے کم بتقاضا بشریت اپنی ضرورتاں پوریاں کیتیاں میرے تواڈے واسطے سنت بن گئی ہے اگر نوری نبی بن کے آندا تے نوری نو انہاں چیزاں دی ضرورت نہیں سی پیش آنی اساں انہاں ساریاں سنتاں تو محروم ہو جانا سی اور میں تواڈے تو فیصلہ لینا چاہنا سنت عمل کر کے جنت نو حاصل کرن دے واسطے مینوں دسیا دے نبی دا نوریاں چوں آنا بہتر سی یا خاکیاں چوں تانوں قسم اللہ دی جے مسلک دی رعایت رکھو مسلک دی بالکل رعایت نہ رکھیا جنا مسلک دی گل کرو گل قرآن دی دی کرو نوری نبی بن کے آندا نوری نو ضرورتاں پیش آونیاں سن کھانا پینا پیشاب پخانا نکاح وغیرہ یہ چیزاں ضرورت پیش آنی سی
تے جدوں نے ضرورتیں پوریاں کرنیاں نہیں سن تے ساڈے واسطے سنت بننی تے جے سنت نہیں سی تے سنت تے عمل کر کے جنت وسا جانا ہے پھر اے سنت تو محروم ہو جانا سی ہن دسو نبی نوریاں چوں آنا بہتر سی یا خاکیاں چوں اینی گل یار سی ہمیں جھگڑے پاتے بھائیو سوچو زدہ نہیں اچھیاں اللہ اکبر حضرات اور باتنا توجہ فرمان دے لایا دے ہاں پہلیاں لکوماں نو بھی پلیکھے پہ گئے نے انہاں نے بات کہہ دیتی ہے ایک غلط فہمی دے شکار ہو گئے انہاں نے کہہ دیتا کہ نبی بشران دے وچوں نہیں ہو سکتا کئیاں نے کہہ دیتا ہے حضرات انہاں دی گاتے رہ گئی اپنی جگہ میں تو انہوں ایک بڑے مخلص مسلمان دی گر سنانا کئی مرتبہ کئی مخلص لوگاں ہی غلط فہمی ہو جاندی ہیں ہوندی ہے کہ نہیں مخلص بندیاں سنن الکبریٰ للبہقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 34 اپنا 27 صفحہ نمبر 27 جنہوں بہقی شریف کہندے نے 10 جلداں حدیث دی کتاب ہے جلد 7ویں صفحہ 27 حوالہ یاد رہے گا نا مسند احمد اور مسند احمد دی حدیث 7109 7109 ہن ذرا غور کرنا ایک بچہ جوانی چڑھ رہا ہے ابو رمسا دا نام ہے رضی اللہ عنہ حضرت ابو رمسا دے ابو میرے پیغمبر دے صحابی نے جدوں گھراں دے نے تے نبی پاک علیہ السلام دیاں گلاں کے کر دے نے سونے پیغمبر دا ہڑیا اس طرح دا حضرت دا نک اس طرح دا ایڈا پیارا نک سونیاں سونیاں اکھیاں سونے پیغمبر دا بڑا چمکدا پس چمکدی پیشانی اے سارا ہڑیا بیان کردا ہے تے نبی پاک دیاں شاناں بیان کردا ہے تے بچے دے دل اندر نبی پاک دی ملاقات دا شوق ودا جاندا ہے جس ویلے بچہ جوانی دے قریب پہنچیا اپنے ابو نو مطالبہ کردا ہے ابو جی مینوں سونے پیغمبر دی زیارت کرا دیو ابو کہندا چل بیٹا تیری ملاقات کرا دینا وا ابو دے نال ٹر پیندے نے حضرت ابو رمسا کہندے نے میں ابو دے نال پیا جانا مدینے وچ جا رہی ہاں تے اتفاق ایسا ہویا کہ نبی پاک مدینے جو اسے سڑک دے ساڑھے وال آ رہے نے کسے کام چلے سن ادھروں اسی جا رہے ہیں ادھروں نبی پاک پہ آندے نے میرے پیغمبر اس طرح نبی پاک وال اشارہ کر کے فرمان دے نے منو پوچھ دے نے اتدری من ہادا میرے بیٹا کیا جاننا ہے کون ہے ابو جی میں نہیں جانتا میں تے پہلا ویکھیا نہیں کون ہے میرے ابو کہندے نے ہاذا رسول اللہ اے اللہ دے پیارے پیغمبر نے اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے اینی بات کہہ دیتی ہے حضرت ابو رمسا کہندے نے سچے پکے مسلمان جوان دی گھر سنا رہا تانوں حوالہ دیتا ہے فرماندے نے فَقْشَعَرَرْتُ جدو میں سنیا نا نبی پاک نے اے رسول اللہ نے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے حیرانگی نال کیوں حیرانگی کا دی فرماندے نے فَقْشَعَرَرْتُ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے کیوں رونگٹے کھڑے ہوندے نے فرماندے نے ہی نکالا ساکا جدو میرے ابو نے بات کہہ دی تھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیوں وَكُنْتُ أَظُنُّ رَسُولُ اللَّهِ وَكُنْتُ أَظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ شَيْئًا لَا يُشْبِهُ النَّاسَ کیونکہ میں گمان کرنا سا میں سوچ
سوچنا سا کہ اللہ پاک دے سونے پیغمبر بشراں دے نال بالکل مشابہت نہیں رکھدے ہون گے. توجہ میرے ول اللہ پاک دے سونے پیغمبر بشراں نال بالکل مشابہ نہیں ہون گے. بشراں ورگے حضرت دے وال نہیں ہون گے, بشراں ورگا چہرہ نہیں ہوئے گا, بشراں ورگے ہاتھ نہیں ہون گے. سونے پیغمبر تے کسے اچھی مخلوق جو ہون گے. اے میرا گمان سی, میرا فہم تے میری سوچ سی, لیکن میں جس ویلے سونے پیغمبر نو ویکھیا فَإِذَا بَشَرٌ میں اچانک ویکھیا اے تے بشر نے لہو وفرۃ انہاں دیاں زلفاں جڑیاں نے کناں دے اے آخری کنارے تک نے وفرا اے ہوندیاں نے زلفاں وفرا اے وے لما اے وے جمعہ کئی جمعہ تو اگے وال لے جاندے نے. اے تین حداں نے والا دیاں فرماندے نے میں ویکھیا اے تے سونے پیغمبر بشر نے حضرت دیاں زلفاں وی بشراں دی طرح نے. حضرت دے وال جڑے رنگے ہوئے نے مہدی دے نال کچھ وال. پھر میں ویکھیا نبی پاک علیہ السلام دے اوتے علیہ میرے پیغمبر تے ثوبان اخضران میرے پیغمبر دے جسم دے دو سبز کپڑے نے جویں بشر اپنے تے کپڑے اوڑ دے نے میرے پیغمبر بھی کپڑے اوڑے نے. حضرات دسنا کی چاہنا وا حضرت ابو رمسا نبی پاک علیہ السلام دا سچا تے پکا ساتھی مخلص مسلمان ہے. جنی در نبی پاک نو ویکھیا نہیں, جنی در میرے نبی نو ویکھیا نہیں, اونی در ذہن ایسی گمان سی سوچ سی پتہ نہیں جڑا ایڈیاں شانہ والا پتہ نہیں کیڑی اچھی مخلوق جو ہوئے گا. آج جنہیں میرے پرا انکار کر دیں نے نبی بشر نہیں نوری ہے, انہاں نے میرے نبی نو ویکھیا ہی نہیں. میں انہاں دی محبت تے شک نہیں کردا میرے بھائیو, تسی محبت دلوں کر دے ہو, تسی نبی پاک نہ عقیدت رکھ دے ہو, پر تسی جڑا کہیں دے ہو نا کہ نبی پاک بشر نہیں نوری نے, تسا نبی پاک نو ویکھیا نہیں. ابو رمسا نے جب تک ویکھیا نہیں وہ کہیں دے سن نبی بشر نہیں کسے اچھی مخلوق جو ہے, تسا جے ویکھیا نہیں. کاش جدو ابو رمسا نے ویکھیا پہچان لیا بشر نے, کاش تسی بھی میرے نبی نو کدے ویکھ لو. کتھوں ویکھنا ہے؟ قرآن چو. کتھوں ویکھنا ہے؟ حدیث چو. کتھوں ویکھنا ہے؟ صحابہ دے فتویاں چو. کتھوں ویکھنا ہے؟ محدثین دے فتاوہ جات تو. کتھوں ویکھنا ہے؟ علماء کرام دے فتاوہ جات تو. اجازت تو یہ تھے زیارت کرا دیں, آؤ ذرا ہم زیارت کرے آجے. حضرات سب تو پہلے اللہ دے قرآن چو ویکھیے, سونے پیغمبر نو قرآن پاک دے بھی چو ویکھیے. فرمایا کل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ. فرمایا لوگو جنس دے اندر میں بھی تواڈے جیسا بشر ہاں, مقام دے اندر نہیں. مقام میرا اے وے کہ میرے تے وحی اتر دیے, تواڈے تے وحی نہیں اتر دیے. میں نبی ہوں تسی نبی نہیں, مقام میرا تواڈا برابر نہیں. لیکن سن لو میں جنس دے اندر تواڈے جیسا بشر ہاں. نبی پاک نے کہہ دیتا انما انا بشر مثلکم. اے نہیں کیا انما انا مثلکم, اے نہیں کیا بشر مثلکم کیا جنس بولی وچ جنس کہ میں جنس وچ تواڈے جیسا بشر ہاں, مقام وچ نہیں تواڈے جیسا. بھائی آئی پلیکھا پہندا ہے نا کئی میرے بھراواں نو, جنہاں پلیکھا پایا جاندا ہے وہ بھی محبت وچ ہے, اور نبی پاک دی محبت میں پلیکھا کھاندے نے. یار نبی پاک جیسا بھی کو ہو سکتا ہے, انہوں دے مقام جیسا. اور پائیو مقام وچ نہیں, مرتبے چ نہیں, شان چ نہیں, جنس وچ نبی پاک بشرہ جیسے بشر نے.
حضرات میں عرض کر دیتا کہ قرآن پاک دے وچوں ویکھ لو، پھر سورت بنی اسرائیل پڑھو، مکہ مکرمہ دے کافر آ جاندے نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر اسی تینوں من لینے آ، اے کم کر دینا، اے مکہ مکرمہ پہاڑی علاقہ ہے، اتھوں نہر چلا دے، مکہ مکرمہ دے پہاڑ نے ننو سونے دے بنا دے، مکہ مکرمہ دے پہاڑ نے تھے، پہاڑاں دے اندر انگوراں تے کھجوراں دے باغ اگا دے، اس طرح کر جا ساڈے سامنے اسمان تے چڑھ جا، اتوں قرآن پاک جلد لے کے آ، اللہ بھی تیرے نال آوے، فرشتے بھی آن، اے سارے مطالبے کر دینے، تے اللہ پاک اپنے سونے پیغمبر نو کہندے نے سونیا تسی انہاں نو پہچان کراؤ، اے سارے اختیار میرے نہیں، اے میرے اللہ دے اختیار نے، وہ چاہے تے پہاڑ سونے دا بنا دے وے، نہ چاہے تے نہ بنائے، چاہے تے کئی پہاڑاں وچوں چشمے چلا دے وے، چاہے تے کئی پہاڑاں نو سکیاں رکھ دے وے، چاہے تے پہاڑاں دے اوتے بوٹیاں تے درخت اگا دے وے، چاہے تے کئی پہاڑاں نو بوٹیاں تو بغیر رکھ دے وے، اے میرے اللہ دے اختیار نے، میں کہونا قل سبحان ربی حل کنت بشر الرسولا، فرمایا انہاں نو کہہ دیو میرے کول اللہ دے اختیار نہیں، میں اللہ نہیں، میں ایک بشر ہاں اس اللہ دا قاصد ہاں، اے وے میری حیثیت، اے وے میری شان، میں وہ دا قاصد ہاں، جو پیغام میرا رب دیندا ہے میں تواڈے تک پہنچانا۔ او پائیو میرے سونے نبی نو ویکھو، ویکھن تو پہلا تن پلیکھا پیار ہے، ویکھو قرآن چو حضرات یہ ہن ویکھیے میرے پیغمبر نو، سونے پیغمبر دی حدیث پاک دے وچوں کتاب الصلاۃ صحیح بخاری ہے، کتاب الصلاۃ اللہ پاک دی سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے ظہر دی نماز پڑھائی، میں صحیح بخاری جو 401 نمبر 404 نمبر دونوں حدیثاں ملا کے پڑھ لگا، حضرت نے ظہر دی نماز پڑھائی تے ظہر دیاں پڑھائیاں نے 5 رکعتاں سلام پھیریا، آپ نے رخ انور سے ابا بر کیتا، میرے تے سے ابا کہنے یا رسول اللہ نماز ود گئی ہے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ تساں 5 پڑھائیاں نے رکعتاں، اچھا، آپ نے اسی طرح پاؤں موڑے، 2 سجدے سہو دے کیتے، ساری نماز مڈو شڈو نہیں پڑھی، سہو دے کیتے، سلام پھیریا۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر ہونا اپنی پہچان کران لگے نے، میرے دوستا تے ویرا تو نبی پاک دی بشریت دا انکار اونی در کرے گا جنی دے تو نبی پاک نو ویکھیا نہیں، کیونکہ تیرے دل اندر نبی پاک دی محبت عقیدت ہے، تو محبت وے سمجھنا ہے، شاید نبی پاک انسانہ تو کسے اونچی مخلوق جو آئے نے، حضرات تو کہنے نوریاں جو آئے نے، میں تیرے تے الزام نہیں لاندا، میں تیرے تے فتوہ نہیں لاندا، میں کہنا تو محبت عقیدت وچ کہہ رہے ہیں، جی میں ابو رمسا محبت عقیدت میں سمجھ دے رہے، جدو نبی پاک نو ویکھیا پہچان ہو گئی، تو ہی نبی پاک نو ویکھ، قرآن پاک چو ویکھ، حدیث چو ویکھ، میرے پیغمبر فرما دینے انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون اذا نسیت فذکرونی، فرمایا لوگوں میں بھی بشر ہاں، جی میں بشر پھل جاندے نے، کئی مرتبہ میں بھی پھل جانا وا، نماز پڑھاندا پھل جانا وا، یا ایسا کو گل کر کے کئی مرتبہ کو گل بھی میں پھل سکنا وا، دنیا دی کو بات میں پھل سکنا وا، نماز اندر پھل سکنا وا، تے جدوں میں پھلنا فذکرونی میری یاد کرا دیا کرو، ہن ایتھے آ کے بھی کو میرا پرا عقیدت محبت میں جا کے اے نہ سوچن لگ پے لو جی یہ کہندا نبی پاک بھول دے نے، میں نہیں کہندا نبی پاک آپ فرما دے نے، حوالہ دیتا صحیح بخاری دا نمبر حدیث دا دسیا کنڈ کے پڑھ لے، میرے نبی فرما دے نے انسا کما تنسون، میں بھی بھول جانا وا، جدو بھلنا تے یاد کرا دیو، پیچھے لقمہ دے دیا کرو، میرے پیغمبر دی
سنت بن گئی. حضرات اگر میرے پیغمبر نہ بھول دیتے اج میرے تواڈے واسطے بڑی مشکل پیشانی سی. میرے پیغمبر انساناں دی نسل چوں آئے, بشراں دی جنس چوں آئے, بشر بھی بھول جاندے نے, نبی پاک بھلے نے, ساڈے واسطے شریعت بن گئی ہے. میرے پیغمبر نے بھول کے 5 پڑھا دتیاں, 2 سجدے صاحب دے کر دیتے, ازالہ ہو گیا, نماز قبول ہو گئی. اگر میرے پیغمبر بشراں دے وچوں نہ آندے نہ بھول دے اج ساڈے واسطے مشکل بن جانی سی. اگر کوئی امام 5 پڑھا دیندا بھول کے تے اسی کی کر دے, سنت نہیں سی لبڑی. حضرت دا بھولنا ساڈے واسطے اللہ دی رحمت ہے, نہ بھولنا صرف اللہ دی صفت ہے, صرف اللہ دی. اللہ نہیں بھولدا. نبی پاک بھلے نے ساڈے واسطے سنت بن گئی ہے. حضرت بھلے نے سنت بن گئی ہے کہ اج بھی کوئی امام اگر بھل کے رکعت وقت پڑھا دے وے 2 سجدے کر دے وے ازالہ ہو جائے گا. تے چلدیاں چلدیاں یہ بھی مسئلہ ثابت ہو گیا. کیڑا مسئلہ ثابت ہویا؟ اگر کو بھل کے امام 5 پڑھا بیٹھا ہے, جے 3 پڑھا بیٹھا ہے, سلام پھیر لیا, اٹھے 1 رکعت پڑھے, اتحیات پڑھے, سلام تو پہلے 2 سجدے کر اپنا 2 سجدے کرے, سلام پھیرے. اگر بھول کے ود پڑھا لیاں نے, سلام تو بعد 2 سجدے کرے, جی میں آپ نے سلام تو بعد 2 سجدے کیتے. مڈو شڈو نہیں پڑھنی. اکثر میرے پرہاں کہہ دیندے نے دوبارہ نماز پڑھاؤ. او میرے دوستا تے ویرا, جس پہ انہیں پیغمبر دا تو کلمہ پڑھیا نے دوبارہ نماز نہیں پڑھائی. سونے پیغمبر نے 2 سجدے صاحب دے کیتے تے وہی قبول ہو گئی. تینوں میرے نبی سونے دی سنت کیوں نہیں چنگی لگ دی, تو کہنا دوبارہ پڑھاؤ. فرض دوبارہ پڑھنے تے جائز ہی نہیں. ایک ٹائم دی فرض نماز 1 دفعہ ہی ہوندی ہے, دوبارہ پڑھو گے تے نفل ہوئے گی. فرض 1 مرتبہ ہی ہوندے, تو انہاں دوبارہ فرض پڑھاؤ. او نجی نہیں, مسئلہ انجے اگر امام تے مقتدی بھول جان تے بولن نہ گل نہ کرن تے پھر ہو جاندی ہے سجدہ صاحب. تے جے وچ کو گل کر لین نا پھر مڈو شڈو پڑھن رہی. تے صحابہ گلاں نہیں کرن رہے, یا رسول اللہ نماز ود گئی ہے, یہ گلاں نہیں ہو رہی ہیں. آپ نے فرمایا نہیں حضور تو 5 پڑھائیاں نے. فرمایا اچھا, نبی پاک بھی بول رہے صحابہ تے آپ نے دوبارہ نہیں پڑھائی, 2 سجدے کر کے نماز مکمل. زید اچھی نہیں ہوندی پیارے ہو, جس سونے نبی دا کلمہ پڑھیا دی سنت تے عمل کرو. دین دا نام ہے. سارے امام احترام عزت انہاں دی اپنی جگہ, سب دی عزت کرو, سب دا احترام کرو. انہاں ائمہ نے وہ بڑے مخلص لوگ سن دین واسطے, انہاں بڑیاں قربانیاں بڑیاں محنتاں بھکھا کٹ کے تواڈے تک دین پہنچایا ہے. انہاں دی عزت کرو, انہاں دی قدر کرو, لیکن اتباع نبی پاک علیہ السلام دی. حضرات بات توجہ فرما دے رہا جے, میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک یتیمہ بچی ہے جڑی حضرت ام سلیم نے لے کے پالی ہے. یتیمہ بچی میرے پیغمبر کو ایک دن جاندی ہے, نبی پاک نے نو ویکھیا سی چھوٹی جی نو تے تھوڑی جی وڈی ہو گئی. آپ نے فرمایا تو وہی یتیم ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میں وہی ہاں جڑی چھوٹی جی سا. فرمایا تو تے وڈی ہو گئی, اللہ کرے تو وڈی نہ آئی ہو میں. وہ یتیمہ تے رون لگ پئی. یہ صحیح مسلم دی روایت. سدھی ام سلیم کو لگی پتر کی ہویا آئی, میں نے نبی پاک نے بد دعا دیتی ہے کہ تو اللہ کرے وڈی نہ ہو میں. ام سلیم جلدی نہ چادر اوڑی نبی پاک کو لا گئیاں, یا رسول اللہ تسی میری یتیمہ دا دل توڑ چھڑیا, بد دعا دیتی تو سانو کہ اللہ کرے تو وڈی نہ ہو میں. اللہ اکبر.
حدیث پاک دے وچ آندا کہ اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پیندے نے. نبی پاک مسکرائے تے مسکرا کے میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے فضاحکا رسول اللہ. میرے پیغمبر مسکرائے تے سونے پیغمبر فرماندے نے اے ام سلیم کیا تو نہیں جاندی میں اپنے اللہ نال اللہ تو ایک وعدہ لے آئے. ایک شرط پیش کی تھی میں اپنے اللہ دے سامنے. یا رسول اللہ کیڑی شرط ہے؟ فرمایا میں اپنے اللہ پاک دے سامنے بات کہی سی انما انا بشر ارزاق ما یرزل بشر. اللہ سونیا کئی مرتبہ میں بھی راضی ہونا جویں بشر راضی ہوندے نے واغضب کما یغضب البشر. کئی مرتبہ غصے وچ ناواں جویں بشراں نوں غصہ آ جاندا ہے. آخر میں بھی بشر ہاں میں بھی انسان ہاں مینوں بھی کئی مرتبہ غصہ آ جاندا ہے. اللہ سونے میں غصے وچ ہوواں اپنی امتی نو کسے نو میں غصے وچ آ کے کو بد دعا دیواں یا کسے تے لعنت کراں اگر او لعنت تے بد دعا دا مستحق نہیں تے میری بد دعا نو میری لعنت نو او دے واسطے اپنی رحمت بنا دے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر شان مصطفیٰ زندہ باد رفعت مصطفیٰ زندہ باد مقام مصطفیٰ زندہ باد. حضرات ان باتنا توجہ فرما دے رہا ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا کہ میں بھی بشر ہاں جویں بشر کئی مرتبہ راضی ہوندے نے میں بھی خوشگوار موڈ وچ ہوندا واں تے جویں بشراں نوں کئی مرتبہ غصہ آندا مینوں بھی آندا ہے کیونکہ میں بھی ایک بشر ہاں. او میرے پیارے میرے نبی نوں حدیث دے وچوں دے حضرت ابراہیم میرے پیغمبر اسلام دے صاحبزادے 17 مہینے دے ہو کے فوت ہو گئے. میرے پیغمبر اسلام دا بیٹا جس ویلے فوت ہویا سورج گرہن لگا. لوکاں نے کہہ دیتا کہ ابراہیم دی وفات دی وجہ تو سورج گرہن لگا. میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں نہیں آپ فرماندے نے سورج گرہن کسے دی موت کسے دی حیات تو نہیں جے لگدا بلکہ ایک یہ ان الشمس والقمر آیتان من آیت اللہ. اے صورت جن اللہ دیا نشانیاں جو نشانی ہے اللہ اپنی نشانیاں بخاندہ ہے. دیکھ لو میں ایڈا طاقت والا وہ سورج جڑا پوری کائنات نو روشنی پیا دیندا ہے میں ایڈیاں طاقت والا ایڈے روشن سورج دا نور میں کھو سکنا وا. وہ اپنی نشانی بخاندہ ہے قدرت بخاندہ ہے. تے پھر نبی پاک رون لگ پہ ایک گل کہہ کے نا چونکہ بچہ فوت ہویا سی سیکوانی دا بچہ بڑھے بارے اللہ نے دیتا بڑھاپے چ آئے ہائے پہلے بچے بھی بچپن فوت ہو گئے. اللہ میرے مالک دیاں مرضیاں. ہن بھی بچہ بڑھاپے اندر ملیا تے سیکوانی دا بچہ ہے ترس ترس کے ملیا فوت ہو گیا. میرے پیغمبر دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے. صحابہ کہندے نے تب کی وانت رسول اللہ صلی اللہ دے رسول. تسی بھی رو رہے ہو حالانکہ تسی تے اللہ دے رسول ہو. تسی بھی رو رہے ہو حالانکہ تسی تے اللہ دے رسول ہو. نبی پاک نے تھے آگے اپنا تعارف کرا دیتا ہے. فرمایا انما انا بشر اور میں بھی تیک بشراں جویں بشراں دے دل اندر اولاد دا صدمہ آ جاندا فوت شدہ اولاد دا رشتیاں دا صدمہ آ جاندا ہے. میں بھی انسان ہاں بشر ہاں میرے دل اندر بھی صدمہ آ گیا ہے. میرے پیغمبر پھر مخاطب کر دینے اپنے بیٹے نو کہ دینے پیارے بیٹا سن لے اسی اپنے اللہ پاک دی رضا تے راضیاں اسی اپنے اللہ دی رضا تے راضیاں. ہن بات تے غور کریا جے ابراہیم بیٹے اسی اپنے اللہ دے بارے کوئی ایسا کلمہ نہیں کہاں گے رب ناراض ہوئے بلکہ وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ وَاللَّهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ. اے پیارے بیٹے
ابراہیم تیری جدائی دا تیرے ابو نو صدمہ بڑا غم بڑا ہے، لیکن اسی اپنے اللہ پاک دے بارے لیکن تیری جدائی اندر کوئی ایسا جملہ نہیں کہاں گے جتنا ساڈا اللہ ناراض ہوئے۔ اور ویکھو ایتھے بھی میرے نبی نے تعارف کرا دیتا ہے اپنا، میں بھی بشراں جنہیں بشرانو رشتیاں دی جدائی دا صدمہ ہوندا، مینوں بھی اپنے بیٹے دے رشتے دی جدائی دا صدمہ ہویا۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر پہلی صفحہ نمبر 142 تو شروع ہو کے 43 تے مقدی ہے، سند دی صحیح ہے۔ حضرات انوے کو میں کنیاں حدیثاں تواڈے سامنے پڑھیاں نے، اور بھی کئی روایتاں نے، لے کر میں شاڑ کردا جا رہا ہوں۔ بات نہ توجہ فرماندے جایا جے، ایتھے آ کے میرے کئی بھائی پھر مس گائیڈ کر دے نے، وہ کی کہندے نے نہیں اللہ کے نبی نو بشر کہہ سکدا ہے کیونکہ اللہ بڑا ہے، نبی پاک اپنے نو بشر کہہ سکتے نے آزی نال، کسی امتی نو اجازت نہیں کہ نبی پاک نو بشر کرے۔ اچھا چلو اے بھی پلیکھا دور، غلط فہمی ہے نا، اے غلط فہمی پئی ہے، میں اے بھی پلیکھا دور کر دینا۔ صحیح ابن حبان حدیث دا نمبر 5675 5675 صحیح ابن حبان۔ حضرت عائشہ صدیقہ تو سوال کیتا گیا، سئلت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل فی بیتہ، اما جی اے دسو کہ نبی پاک علیہ السلام جدو اپنے گھر دے اندر گھندے سن کی کام کرتے سن؟ اما جی فرما دیا نے کان بشر من البشر، نبی پاک بھی بشراں وچوں ایک بشر نے۔ حضرت عائشہ نبی نے کہ نبی دی امتی نے؟ ذرا جا کے جواب دے آجے، حضرت عائشہ نبی نے یا نبی دی امتی نے؟ ماشاءاللہ امتی نے نا، اہنو امتی کہہ رہی نے بشرم من البشر، نبی پاک بشرہ وچوں ایک بشر نے۔ حضرت عائشہ تے ان کو بندہ گستاخی دا فتوہ لا سکتا ہے؟ کیوں؟ انہاں جملہ غلط نہیں بولیا، انہاں حقیقت دسی۔ میاں بیوی دا رشتہ سب تو قریب ترین رشتہ ہوتا ہے، سب تو قریب ترین۔ اگر میرے نبی دی جنس بشر نہ ہوندی کو اور ہوندی، کسی اور نو تے پتہ چلدا نہ چلدا، بیوی نو پتہ ضرور چلنا سی۔ عمر مومنین کہہ دیا نے کان بشر من البشر یفلی صوبہ و یخلوب شاتا، فرمایا اللہ پاک نے سونے پیغمبر بشران دے وچوں بشر نے، حضرت اپنا کپڑا بھی آپ سی لیں دے، اپنی بکری بھی چو لیں دے، اور بھی کئی میرے پیغمبر اپنے کام آپ کر لیا کر دے سا۔ حضرات ایک اور وعد پیش کرا، مستدرک حاکم ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 104 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو اے فرما دینے کہ میں نبی پاک دی حدیثاں لکھ لیا کرنا سا، حدیثاں لکھ لیا کرنا سا، میں نبی پاک دی حدیثاں لکھ لیا کرنا سا، لکھ لیا کرنا سا حدیثاں۔ اللہ اکبر، میں نو پہلے نہیں سی خبر کہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا ہدایت اللہ ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ کہ انہوں دا اے گاؤں ہے، نہیں سی خبر۔ اج جدوں میں چکوے داخل ہویا تے میرے رفیق سفر مولانا الشیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا اسداللہ پامبڑوی رحمت اللہ علیہ دے صاحبزادے مولانا عبدالحمید شورش صاحب میرے رفیق سفر سن۔ انہوں نے دسیا کہ تمہیں پتہ ہے چک کنہ دا ہے؟ میں کہا نہیں، یہ مولانا ہدایت اللہ ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ دا ذاتی پنڈ ہے۔ رستے پھر انہوں نے برخوردار ڈاکٹر صاحب دی دکان کہنے لگا، انہوں نے بیٹے دی دکان ہے ڈاکٹر صاحب نے، ملاقات بھی ہوئی سی تھے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں جی اچھا 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 پھر انہوں نے میرے تعارف اس طرح کرایا. اچھا 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 اچھا. اللہ پاک حضرت شیخ دیاں تمام دینی کاوشاں اپنی بارگاہ قبول فرمائے. علاقہ تواڈے علاقے دے نے بڑی شخصیت ہے. عالم تے بھائی کو 100 پنڈ چو کسے ایک پنڈ بھی ہوے تے اللہ پاک دیاں سارے پنڈاں تے رحمتاں ہوندیاں. اللہ دے ہاں عالم دی عزت ہی بڑی ہے, بڑی قدر عالم دی. اللہ سنو علماء دی عزت تے قدر کرنی توفیق دے. جے کدے شریعت پڑھی ہے نا اسی تے ایتھے تے پاویں میں 100 راں تانوں آمین کہاں گا تو سارے کہندے جانا ہے, میں بھی کہندے جانا ہے, لیکن قدر اللہ ساڈے وچ کمزوریاں نے. یقین جانو کئی سارے اچ نہیں, کئی ماشاءاللہ بڑے قدردان نے, اللہ انہاں نوں ہور برکت دے, لیکن جنہاں وچ کمزوری ہے کمزوری دور کرو. علماء دی قدر کریا کرو, وہ بھی انسان نے, اسی انسان ہاں, ساڈے تو بھی کسی نے کمی کوتاہی ہو جاندی ہے. فرشتہ نہیں کوئی, یہ کمی ہو جائے نا باں کے علیحدہ ایک کراں 2 واراں 3 نہ 4 بار بار سمجھا دے رہو, بار بار سمجھا دے رہو. مزاج ہوندے نے کئیاں دے تلخ کئیاں دے مدب. اللہ اکبر. اللہ پاک دے سونے پیغمبر ارشاد فرماندے نے جیڑا بندہ چھوٹیاں نہ شفقت نہیں کردا, وڈیاں دا احترام نہیں کردا تے میرے علماء نو پہچاندا نہیں. فرمایا ساڈے وچوں ہی نہیں. فرمایا میرے علماء دے حق کا ہو دے لفظ نے, میرے علماء دے حق نو پہچاندا نہیں. حق اللہ نے حق رکھے نے. میں جڑی کمائی کر رہے ہوں کمائی کیتی میں, پر وہ دے ساری کمائی تے میرا حق نہیں. تو جڑی کمائی کیتی ہے نا دیہڑی دا 1000 کمائی 2000 تو نا میری جتھے مرضی نہیں, تو کما لئیے ساری کمائی تو اپنی مرضی نہ نہیں لا سکتا. تیری کمائی حق ہے, مسجد دا, مدرسے دا, یتیمہ دا, مسکینہ دا, تیرے ماں باپ دا, تیرے باس پہنا پائیاں دا, تیرے علماء دا, مدرسیاں دے طلباء دا, تیرے اس کمائی میں حق کے نہ دے گا قیامت نو تیرے پوچھ ہوئے. اللہ نے قدم نہیں پٹن دینا کہ میں پیسہ کمایا کتھے لایا, صاحب دے تھے اتھے جڑے حدیث میں لفظ نے میرے علماء دے حق نو پہچان دا نہیں. حق اللہ اکبر. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مشہور واقعہ صحیح مسلم دا, او جڑا ایک سپ نو ایک سردار نو سپ نے ڈنگ ماریا, وہ کہنے گے تڑچوں کو دم کرنا کافلے آ رہا چو. ابو سعید خدری کہنے گے ہاں میں ہاں. صحیح بخاری اور مسلم دونوں چھ انہوں نے سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پڑھی, دم کیتا اللہ شفا دیتی, تے 40 بکریاں انہوں نے طے کر لیا. ہوں نہ لین دیا, چلو کوئی تے کھائیے. صحابہ کہنے لگے یار گل کرنا لی کر, تو قرآن ویچیا, وہ قرآن پڑھ کے دم کیتا تے پیسے لے نہیں. نہ بھائی اسا نہ ذبح کرنی نہ کرن دینی, پہلا نبی پاک کو چلیے پوچھئے. انہاں لوکاں دا تے ساڈا آ فرق سی, وہ ذرا کو گل ہوندے سن کہندے سن پوچھئے, اسی وڈی بھی گل ہوے تے فتویٰ آپ ہی دے دینے ہیں. اسی مولوی صاحب کو آن دی سہمت نہیں کرتے, وہ مینوں پوچھ, میں مولویاں نوں کی پتا, مینوں پوچھ, میں تینوں دسنا. تھومیاں دی جان ڈئی سی, کسے پوچھیا تڑ چو لڑا کیڑا, نے کہا جنوں ہاتھ لائے. کو گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ محسوس نہ کرے جو خوش طبی دے انداز میں تو گل کر. ساڑھے جو جنوں پوچھو نا, وہ کہنا میرے تو بڑا مفتی کیڑا ہے, سب تو بڑا مفتی میں ہاں. اللہ اکبر اللہ اکبر. مفتی میں ہاں سب تو بڑا. علماء نو پوچھیا کرو. چلو اس بہانے علماء نو بھی احساس ہوئے گا میں مطالعہ کرنا ہے, اچھی بات ہے, علم ودے گا.
حضرت ہن صحابہ اکرام میرے پیغمبر کو لا جاندے نے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے حصے مقرر کرو تے میرا حصہ بھی رکھو۔ ہن ذرا سوچن والی گل ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دا حصہ بندا سی کیونکہ انہاں دم کیتا سی تے نعرہ تکبیر، شان رب العالمین، شان قرآن۔ صحابہ کرام دا حصہ بندا سی کیونکہ وہ قافلے دے نال انہاں دے ہم سفر سن، انہاں دے ہم سفر تے نبی پاک علیہ السلام نہ سفر وچ انہاں قافلے چ نے تے نہ اپنے اتنے دم کیتا ہے، آپ نے فرمایا میرا حصہ بھی رکھو۔ کدی اس حدیث تے غور کیتا ہے؟ پہلے سارے سوچو، جے غور کیتا ہے تے ٹھیک ہے، نہیں تے میں غور کرا دینا۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے، فرمایا میرا حصہ بھی رکھو۔ کیوں؟ ابو سعید خدری نو کنے پڑھایا سی کہ سورت فاتحہ شفا ہے، نبی پاک نے پڑھایا سی، نبی پاک عالم نے، استاد نے، اس وقت انہاں دے امام بھی نبی پاک نے، خطیب بھی نبی پاک نے، سونے پیغمبر انہاں دے استاد بھی نے، امام بھی نے، خطیب بھی نے، اور شاگرد نے کمائی کی تھی۔ نبی پاک فرماندے نے اپنے عالم خطیب استاد دا بھی حصہ رکھ۔ اور ہن دسو تہاڈیاں کمائیاں چ علماء دا حصہ ہے کہ نہیں؟ ایتھے ہی دے لو، نہیں تے پولیس رات تے تانوں لنگھن نہیں دینا، دو حصہ۔ ہن کو سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ جتھے جتھے تہاڈے علماء نے انہاں دی احترام کریا کرو۔ ضمن گل آ گئی تے پاویں گلاں چوں گل نکلدی آ گئی تے میں بھی کر چھڈی۔ اللہ اکبر۔ او بگیاڑ دا واقعہ تہاں سنیا ہے، او دا کچھ حصہ او دی اصل صحیح بخاری چ ہے، لیکن اگے شرح دی فتح الباری والا بیان کیتی ہے۔ بگیاڑ جیڑا چرواہا اسلمی قبیلے دا چرواہا بکریاں چار رہا ہے، بگیاڑ بکری چوکے لے گیا، چرواہے نے پچھو ماری سوٹی چنگی وگاویں پوہاں کے، او بگیاڑ نو جا بجی، ان سٹ لگی، بکری چھڑ دیتی، اپنی سرین دے بل نہ اس طرح کھڑا ہو گیا، انسانہ دی طرح بول کے کہن لگا مینوں تے میرے اللہ نے رزق دیتا سی، تو کھو لیا، او ویلا یاد کر قیامت دے قریب جدو کوئی بھی سٹ تو چھڑانا لی ہوئے گا کی کرے گا؟ کہندا ہے بگیاڑ انسانہ گر بولن دیا، حیرانگی دا عالم۔ اس حد تک تے صحیح بخاری چ روایت ہے، یعنی اصل دی بخاری چ۔ اگے ہن شرح بگیاڑ کہندا کیڑی گل تو حیران ہے، میں حیران کہ تو انسانہ دی طرح گلاں پیا کرنا ہے۔ کہندا اے کیڑی حیرانگی دی گل ہے جیڑا اللہ انسان نو بولا سکدا ہے، او بگیاڑ نو بھی بولا سکدا ہے، لیکن تیرے تے مینوں تیرے تو بھی زیادہ حیرانگی ہے۔ مدینہ پاک دی اندر ایک اللہ دا نبی لوکاں نو جنت ول بلاندا پیا، تے تو ساری عمر جنگلاں میں کٹ دتی، اس نبی دی دعوت قبول کر کے جنت دا مالک کیوں نہیں بنیا؟ کہندا ہے بکریاں ہکیاں تے نبی پاک مدینے آیا، بکریاں جگہ کھلاریاں، نبی پاک نے ساری گل سنائی۔ اتنے حدیث چ ہوندا ہے نا، نبی پاک نے فرمایا جو انہیں کیا ہے نا کہ بگیاڑ اللہ دی قدرت، میں بھی اس گل تے مان لے آیا تے ابو بکر عمر بھی مان لے آیا۔ انہیں ساری گل سنائی ہے، فتح الباری دے اندر ہے۔ اور او کی کہندا ہے، او کہندا ہے در توجہ فرماندے نہ آجے، آپ فرماندے نے، آپ فرماندے نہ توجہ کرے آجے، اور بھی کئیاں تفسیر کرنے والیاں کیتی ہے۔ اور مولانا نور حسین گرجاخی رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے، کی لکھ دینے کہندے نے آپ نے فرمایا او چرواہیا جائیں او بگیاڑ لب، بکری
کو کہ انہوں کھواؤ دی خدمت کر اور جنہیں تینوں سیدھی راہ دسیے وہ جڑا ایک بگیاڑ ایک دن سیدھی راہ دسے تے پوری بکری کھان دا حق رکھے اور جڑا مولوی تن روز پڑھائے جمعہ پڑھائے کوئی اداجہ بھی حق نہیں بنتا بکرے کو کے کھوایا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر علماء دی خطبہ دی آئمہ دی یقین جانو عزت خدمت احترام کرو اللہ تو انہیں دا پھل ایتھے بھی دے گا اگے بھی دے گا زمن گل آئی پائی کوئی مائم نہ کر جے محسوس نہ کر جے اللہ اکبر حضرات اور بات کی کر رہے ہیں بات لمبی ہو گئی ہے عرض کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے کہ میں نبی پاک دیا حدیثاں لکھ لیا کرنا سا حضرت دیا حدیثاں لکھیا کرنا سا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے وچوں کر ایسی صحابہ نے منو کیا اے عبداللہ تو نبی پاک دی ہر گل لکھ لینا کیوں نبی پاک بھی ایک بشر ہے انما ہوا بشر یغضب البشر یغضب کما یغضب البشر نبی پاک بھی کئی مرتبہ غصے وچ آ جاندے نے جویں بشر غصے وچ آ جاندے نے تو آپ دیاں غصے دیاں گلاں بھی لکھنا ہے عام گلاں بھی لکھنا ہے ہر گل نہ لکھیا کر حضرت عبداللہ کہندے نے میں لکھنی چھڑ دیتی میں نبی پاک کو چلا گیا حضور مینوں فلاں فلاں قریشی صحابہ نے گل کہی ہے کہ نبی پاک ایک بشر نے کئی مرتبہ حضور خوشگوار موڈ چندے نے کئی مرتبہ غصے چندے نے جویں بشر بھی غصے چ آ جاندے نے آپ نوں بھی کئی مرتبہ غصہ آ جاندا ہے ہر گل نہ لکھیا کر حضرات جے امتیاں دا نبی پاک نو بشر کہنا جائز نہ ہوندا تے نبی پاک نے فرمانا سی سادنا کنے کنے منو بشر کیا ہے بلائے نا تے نہ منو پوچھا ہاں بھی دسو میں بشر ہوں تسی کون منو بشر کہنا لے نبی پاک علیہ السلام نے اے نہیں کیا اللہ دے رسول نے بلکہ تائید فرمایا اے عبداللہ مینوں قسم ہے او اللہ دی جدے ہاتھ اندر میری جان ہے اے عبداللہ مینوں قسم ہے اس اللہ دی جدے ہاتھ اندر میری جان ہے میں نے اینا ہوٹاں دے وچوں غصے وچوں نارمل ہوواں رات ہوے دن ہوے کوئی ٹائم ہوے عبداللہ اکتب لکھ لے مینوں قسم ہے اس اللہ دی جدے ہاتھ اندر میری جان ہے میرے اینا ہوٹاں چوں نکلدا ہے تے حق نکلدا ہے اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد حضرات ذرا بات توجہ فرما دے لایا جے بات توجہ فرما دے لایا جے میرے آپ دوستہ تے ویرہ بات تے غور کرنا اچھا ایک بات محسوس نہ کریا جے تسی سارے میرے بزرگ ہو پائی ہو کئی میرے بچے ہو محبت کر دے ہو میں تواڈی قدر کرنا لیکن کوشش کریا کرو جیڑا کو ساتھی میں نے بلائے نا اشتہار تے میرا نام سمپل جا لکھیا کرو القابات جڑے نا القابات یہ نہ لکھیا کرو صرف مولانا محمد نواز چیمہ بس نعریاں دا میں قائل نہیں اگر کسی مارنا بھی سادہ نام کیونکہ نا القابات نے نا کئیاں نو تباہ کر دیتا ہے کتے ریاکاری نہ دل چاہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مدنی صاحب تشریف لے آئے جام نو کتوں آئے حضرات بات توجہ فرما دینا جے بات غور کر دینا اب ایک مدنی نو سمجھانے مطلب غور نہ کوئی مدنی ہو جا اٹھ پوے تسی صحیح مدنی بنیا جی ٹھیک ہو گیا حضرات اور باطنہ توجہ فرما دینا آجے اللہ پاک دی میں سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے میرے پیغمبر نے تصدیق تائید کر دیتی ہے کہ میں بشر ہوں حضرات تے میں صحابہ اکرام دی گل پیا کرنا وا حضرت امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ ایک ہی فرما دینے والمصطفیٰ خیر البشر صلی فسخا صحیح بڑے
حبان حدیث روایت دا نمبر 4074 حضرت امام ابن حبان فرماندے نے کہ نبی پاک بشر نے بشرہ چو بہتر بشر نے قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے الشفاء جلد نمبر 2 صفحہ 95 تے لکھیا ہے کہ نبی پاک نے سارے انبیاء من البشر ارسلوا الی البشر بشر نے بشرہ من نبی بنا کے بھیجے گئے نے علامہ عینی حنفی نے انہوں نے عمدۃ القاری دی جلد نمبر 24 صفحہ 247 تے لکھیا ہے انما انا بشر الاقرار علی نفسہ بصفات البشریہ. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان تو اپنی ذات دے بارے بشریت دا اقرار کیتا. نبی پاک بشر نے حافظ بن کثیر رحمت اللہ علیہ بھی کہندے نے فرماندے نے انما انا بشر فرمایا اے جڑا نبی پاک نے فرمایا ہے انما انا بشر من البشر میں بشرہ جو ایک بشر ہاں میرے ور اللہ نے وحی کی دیئے. نبی پاک نے اپنا تعارف کرا دیتا ہے. حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے میزان و اعتدال اندر کہہ دیتا ہے نبی پاک بشر نے بلکہ سید البشر نے. مولانا احمد یار نعیمی بریلوی مکتبہ فکر دے عالم دین نے بڑے مفتی نے بہت بڑے عالم نے انہاں دی کتاب جال حق جڑی اکثر علماء دے کران دی اندر پئی ہے او دے اندر او لکھ دے نے جلد نمبر 1 صفحہ 173 تے لکھ دے نے نبی جنس میں بشر آتے ہیں نبی جنس بشر میں آتے ہیں جن یا فرشتہ نہیں ہوتے. پھر اگے جا کے 182 صفحے تے لکھ دے نے ہم بھی عقیدے کے ذکر میں کہتے ہیں کہ نبی بشر ہوتے ہیں. حضرات پھر اس تو اگے بڑی کمال دی گل ہے ایک کتاب چھپی ہے توجہ کرے جے لاہوروں مل جاندی ہے انوار رضا مولانا احمد رضا دی سوانیاں عمری تے لکھی ہے اور جڑا مولانا احمد رضا نے ترجمہ لکھیا ہے کنز الایمان او دا حاشیہ لکھیا ہے مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے. مولانا نعیم الدین مراد آبادی مولانا احمد رضا دے بارے ایک کتاب لکھی گئی ہے انوار رضا او دی ایک کوئی جلد ہے او دے صفحہ 148 تے لکھیا ضیاء القرآن والے چھاپی ہے. جے تانوں اوتھے جان دی اگر سمجھ دیو نہیں ٹائم گوگل تے لکھو انوار رضا PDF اُتے کتاب جڑی آ جائے گی سامنے انہوں ڈاؤن لوڈ کرو او دا صفحہ 48 کڑ کے پڑھو اوتھے لکھیا ہے مترجم اور محشا یعنی قرآن پاک کا ترجمہ کرنے والے مولانا احمد رضا خان صاحب اس کا حاشیہ لکھنے والے مفتی نعیم الدین مراد آبادی ان کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں الزام لگے کیا الزام کہتے ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء و رسل بشر نہیں ہیں. یہ صاف جھوٹی تہمت ہے کہ جے کو کبے کہ انہوں نے گل کہی ہے نبی بشر نہیں یہ انہوں نے تہمت ہے دونوں بزرگات ہے. کیوں دونوں کا عقیدہ ہے انبیاء و رسل بشر ہیں ابو البشر آدم کی اولاد سے ہیں. اگے بڑی کمال دی گل ایسے نابغہ روزگار عالم انبیاء کی بشریت کا کیسے انکار کر سکتے ہیں جبکہ قرآن گواہی دیتا ہے اور صراحتاً بیان کرتا ہے کہ انبیاء بشر ہیں. در حقیقت یہ دونوں عالم انبیاء کی بشریت پر پختہ عقیدہ رکھتے ہیں اور جو شخص انبیاء اور رسل کی بشریت کا انکار کرے اے جملہ پھر سنے آجے جو شخص انبیاء اور رسل کی بشریت کا انکار کرتا ہے وہ ان کے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے. کنہ دے نزدیک مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی انہاں دوواں دے نزدیک جیڑا نبی دی بشریت دا انکار کرے جیڑا کبے کہ نبی رسول بشر نہیں کہندے نے دائرہ اسلام چو خارج. پائیو میں تواڈے سامنے نبی پاک دی تو زیارت کرائی قرآن چو احادیث چو صحابہ دے فتاوہ جات تو محدثین دے فتاوہ جات تو پھر علماء دے فتاوہ جات تو تسی ہو نبی پاک نو ویکھ کے اجے بھی غلط فہمی چ رہو پھر بڑی بات قسم دی. ہاں جڑے پلیکھے نے کڈ لینے پلیکھے کی نے
لو جی تسی کہندے ہو انما انا بشر مثلکم، جی قرآن کہندا ہے میں تواڈے جیسی تواڈی مثل ہاں، تے پھر قرآن نے تے سورت راہ دند پھر قرآن پاک نے تے ایک جگہ تے اے بھی گل کہی ہے، کیڑی؟ سورت انعام اے 36 اللہ پاک فرماندے نے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يُطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمْثَالُكُمْ، فرمایا اے جنہیں چھپائے نے، اے جنہیں پرندے زمین تے چلن تے اڈن والے نے، اپنی پیراں نال اڑدے نے، اے بھی تواڈے جیسی مخلوق نے۔ لو جی اللہ نے تو انہوں نے بھی کہتا ہے تواڈے جیسی، کیا ہن اے بھی بشر ہو گئے؟ اے بھی بشر ہو گئے؟ ایتھے اللہ نے جے تے آکھیا نا بشر مثلکم، اے بھی تواڈے جیسے بشر نے، پھر تے اعتراض بندا سی، ایتھے بشر دا لفظ ہی نہیں، ایتھے تمثیل بشریت دی نہیں، ایتھے تمثیل تخلیق دی ہے کہ جویں تسی زمین تے اللہ دی مخلوق ہو وہ بھی اللہ دی مخلوق نے، جویں تسی چلدے پھردے کھاندے پیندے ہو وہ بھی چلدے پھردے کھاندے پیندے نے۔ ایتھے جنس دی تمثیل دی تے گل ہی نہیں، نبی پاک دے بارے جنس دی تمثیل دی گل ہے، صاف سیدھی دی گل۔ اور اعتراض آیا، دیکھو جی اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پیغمبر بشر نے نور نہیں تو پھر نبی پاک دا سایہ کیوں نہیں؟ دیکھو جی سایہ اس واسطے نہیں، اللہ نے نبی پاک دا سایہ پرچھاواں بنایا ہی نہیں، کیوں؟ آپ نور سن تے سایہ نہیں، جے سایہ ہوندا تے زمین تے پیندہ اتے کئیاں دے پیر آ جانے سن تے بے ادبی ہونی سی، واہ پڑھیو مانسو، اور سایہ دے پیر تھلے ہوندا ہی نہیں، میں نے کو لا کے وہاں دے۔ آہو نہیں ایک بندہ کھڑا ہویا سید اٹھی ذرا پتر ایک منٹ، اب پرچھاویں دے پیر رکھیا، پیر تھلے دبائیے نو، لے تو اتے لیندا پرچھاواں، تینوں آکھیا پیر تھلے رکھ، پیر اتے رکھ پرچھاواں تھلے کر، نہیں تو سمجھ آئی؟ مینوں کو پیر تھلے پرچھاواں دبا کے بخائے میں منہ منگے انعام دینا، یار ایہو جا پلیٹھا بھی اللہ نے انہی عقل دیتی ہے، انہی نگاہ چاہ کے بھی تو کھا جاندے۔ او جی اللہ تعالیٰ نے اس واسطے آپ دا سایہ نہیں بنایا جے زمین تے پیا دے کئیاں دا اتے پیر آ جانا ہے، او بھائی تو پیر اتے رکھ کے ویک سایہ پھر تیرے پیر دے اتے آ جانا ہے، انہیں تھلے جانا ہی نہیں۔ اللہ ایہو جیاں گلاں، اینے قرآن دے دلائل، اینیاں حدیثاں تے ایہو جی ایک من گھڑت گل دے پیچھے آگے کہتے ٹھیک ہے جی حضور دا سایہ تھلے پہ جاندا اتے پیر بے ادبی ہونی سی، لے اینی گل پیچھے قرآن بھی بھول گیا ہے، حدیثاں بھی بھول گیا تے گل کی ہے کچھ بھی نہ، پرچھاواں دے پیر تھلے ہوندا ہی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، توجہ ہے بھائی، جاگ رہے ہو نا؟ حضرات ان میں دسن لگا اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اللہ پاک ارشاد فرما دینے اسمان تے زمین تے ساریاں مخلوقاں اللہ نو سجدہ کر دیا نے اور اونا دے سائے بھی سجدہ کر دے نے۔ اور قرآن نے کہہ دیتا ہے ساریاں مخلوقاں دا سایہ ہے، قرآن کہہ رہے ہیں، نبی پاک خالق نے کہ مخلوق، آواز نہیں آئی، نبی پاک مخلوق نے تے جڑا مخلوق ہے وہ دا سایہ ہے، قرآن کہہ رہے ہیں۔ حضرات ان بات را توجہ کرے آجے صحیح بخاری میں چاندہ ہے میرے پیغمبر فرما دینے قیامت دے دینا جدن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، 7 قسم دیا لوگانوں میں اپنا سایہ نصیب کراں گا۔ کن نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ کدہ سایہ دیاں گا؟ اللہ نور ہے کہ نہیں؟ چلو اللہ دا بھی سایہ جائے،
اپنا سایہ نصیب کراں گا۔ حضرات ان بات تے توجہ کرے آجے، اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے نماز پہ پڑھن دینے صحیح میں تواڈے سامنے حدیث پیش کر لگا ہاں، مستدرک حاکم دے اندر تے صحیح ابن خزیمہ دے اندر ہے، دی اصل صحیح مسلم دے اندر ہے۔ حضرت انس دے راوی نے نبی پاک صبح دی نماز پہ پڑھن دینے میرے پیغمبر نماز پڑھن دیاں ہاتھ اگے کیتا، اس طرح ہاتھ نہ اگے بدایا، نماز پڑھا دیا پھر آپ نے ہاتھ پیچھے کر اچانک پیچھے کھینچ لیا، بلکہ آپ تھوڑا جب پیچھے ہٹنا بھی آپ نے چاہیا، سلام پھیریا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اے اج نواں کم ویکھیا نماز وچ؟ فرمایا میں نماز پہ پڑھانا سا، میرے سامنے اللہ پاک نے جنت نو کر دیتا، انی رأیت الجنت قد عرض علی ورأیت فیہا قطوفہا دانیہ، جنت میرے سامنے آئی تے جنت دے بوٹیاں نال پھل لگے نے، ٹہنیاں چکیاں ہویاں، میں ہاتھ اگاں کیتا پھل توڑا اے ہن شان ہے، نبی پاک نو جنت نظر آ گئی ہے پر دنیا دی ہور کوئی اکھ ویکھ سکدی، اے شان ہے، شان وچ کوئی نبی پاک دا مقابلہ نہیں کر سکتا، جنس نبی پاک دی تے بشراں دی ایک ہے۔ سونے پیغمبر فرما دے نے مینوں وہی آ جاندی ہے، اجے نہیں ٹائم آیا پھل توڑن دا، پیچھے ہاتھ کر لو، میں پیچھے کر لینا وا، ثم عرضت علی النار بینی و بینکم حتی رأیت ذلی و ذلکم، فرمایا پھر اچانک جنت غائب کر دیتی جاندی ہے، جہنم میرے سامنے آ جاندی ہے، میرے تے تواڈے درمیان جہنم آگی لاٹاں بر رہیاں نے، او دی روشنی دے اندر رأیت ذلی و ذلکم، او دی روشنی دے اندر میں اپنا پرچھاواں بھی ویکھیا تے تواڈا بھی ویکھ لیا، میں اپنا بھی سایہ دیکھیا تے تواڈا بھی دیکھ لیا، ہن آپ ہی فیصلہ کرو میرے نبی سچے نے کہ نہیں؟ آواز نہیں آئی، میرے نبی تو سچا مخلوق جو کیڑا ہے، سب تو سچے، سب تو سچے، سب تو سچے، سچے نبی فرما رہے نے میں اپنا تے تواڈا سایہ، بولیے اپنا تے تواڈا سایہ ویکھیا، دسو ہن نبی پاک دا سایہ ہے کہ نہیں؟ میرے پیاریا میں پہلا کیا ہے، میں تیرے تے فتوہ نہیں گلاندا، تو جو کہہ رہے ہیں عقیدت وچ کہہ رہے ہیں، تو عقیدت وچ کہہ رہے ہیں نبی بشر نہیں، کیونکہ تو نبی نو ویکھیا نہیں ہے، ابو رمسا نے ویکھیا نہیں سی، عقیدت وچ کہہ رہے سن کہ نبی بشراں جیسے نہیں، وہ کو اچھی مخلوق ہونے، تو ویکھیا نہیں، ویکھ صحیح مسلم چو، ویکھ مستدرک حاکم تے صحیح ابن خزیمہ چو، اللہ دے سونے پیغمبر فرما دینے رأیت ذلی و ذلکم، میں اپنے تے تواڈا سایہ ویکھ لے آئے، مسند احمد یہ اندر موجود ہے، پہلی جلد صفحہ 137 یہ اندر موجود ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہاں نال میرے پیغمبر کی کوئی ناراضگی ہو گئی، حضور کچھ مہینے انہاں دے کر نہ گئے، کہندیاں نے ایک دن نہ میں بھی مایوس ہو گئی کہ کھرے ہن حضور نو میری لوڑ نہیں رہی، سامان میں بن لیا، بن کے نا سامان میں اے روایت سندن ضعیف ہے لیکن اے شواہد نے او دے نال میں حسن بنی، پھر میں بیعت پیش کر رہا ہوں۔ فرماندیاں نے میں سامان تیار کیتا، ہن سوچ رہیاں کچھ نیا کلا تے اللہ پاک دے سونے پیغمبر تو جان تلوا، دوپہر دا ٹائم ہے، میں کمرے بیٹھیاں، میں ویکھیا ویڑے ویڑ کو پرچھاواں ٹردا آ رہا ہے، میں اگاں کے ویکھیا ہے تے نبی پاک تشریف لے آ رہے ہیں، ہن اماں جی کہہ رہی ہیں کہ میں نبی پاک دا سایہ ویکھیا ہے، اور میرے پراوا اماں جی دے بیان چوئی نبی پاک نو ویکھ لے، لوکاں تے تینوں کہنا ہی کہنا ہے، اور ایسے
سر اٹکل پچو گمان سوچاں رائے حضرات ان بات را توجہ فرما دے ڈایا رے ایک اور اطراق آ جاندہ ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. دیکھو جی سورت مائدہ ایت نمبر 5 میں اللہ پاک فرما دینے تو اڈے وال اللہ دی طرفوں ایک نور آیا ایک کتاب مبین آئی. آیا یقیناً آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک واضح کتاب. دیکھو جو قرآن نے کہتا ہے ایک نور آیا, ایک کتاب سے مراد قرآن, نور سے مراد نبی پاک. قرآن کہہ رہے ہیں نبی نور نے. حضرات میرے آویرات پایا جیڑا تینوں یہ ترجمہ کرے انہوں کیا کر گرامر پڑھ کے آ شرح میات عامل گرامر دی کتاب ہے. شرح میات عامل 100 عامل دی شرح او دے با دے مانے تا دے مانے لام دے مانے فی دے مانے من دے مانے حروف جارہ 17 نے دا سارے دے مانے کہ باؤ کنے مانے دیندہ ہے واؤ کنے مانے دیندہ ہے. پھر اور بھی کئی گرامر دیاں کتاباں واؤ جیڑی ہے عاطفہ بھی ہوندی ہے عاطفہ واؤ دا مانا ہوندہ ہے. مولانا حافظ عرفان عزیزی صاحب آئے اور مولانا طاولہ مدنی صاحب بھی آئے اور قاری رفیق صاحب بھی آئے اور مولانا ابو سفیان صاحب بھی آئے اور دیکھو نا ساڑی بولی اور عربی وچ واو وا 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 ٹھیک ہے جی واو دا مانا اور لیکن ہر جگہ تے اور نہیں. کئی جگہ تے واو دا مانا تفسیری بھی ہوندہ ہے اتھے اور نہیں ہوئے گا اتھے یعنی مثلا سورہ الحجر 14واں پارہ اللہ پاک ارشاد فرما دینے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب. یہ آیتیں ہیں کتاب کی, یہ آیتیں ہیں کتاب کی. وقرآن مبین اور قرآن مبین کی. یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور قرآن مبین کی. اور یہ دا مطلب ہے کتاب ہو رہے قرآن ہو رہے. ہوں اتنے بھی واؤ دا مانا اور ہی کرو نا. میں نے کوئی تھا اور مانا کر کے بخائے. اتنے واؤ عاطفہ نہیں واؤ تفسیری. اتنے تفسیری واؤ ہوئے گی اتنے معنی ہوئے گا یہ آتے ہیں کتاب کی یعنی قرآن مبین کی. ہون گل سمجھ آئی کہ نہیں بھائی جان؟ گرامر بھی پڑھیے کچی پکی روٹی بن کے پڑھ کے خطیب بن جانا, خطیب پاکستان بن جانا, طویلہ کرنیاں. بھائی جان گرامر پڑھیے واؤ دے معنی پڑھیے. اللہ اکبر. اصول دی دنیا میں چاہیے پاوے کسی بھی مسلک دا کو عالم ہے جدوں انہوں جماعتہ تنخواہ پوری دیں دیاں نے خرچے دیں دیاں نے او دا حق علم پورا پڑھے روز پڑھے. مدرسہ میں تے علم پڑھن دا طریقہ دس دینا اتھے عالم نہیں بنا دے. اتھے تے علم پڑھن دا طریقہ دس دے رہے علم ہے نہیں پڑھنا جی. عالم وہ بندہ ہے جڑا مدرسے فارغ ہو تو بات مطالعہ کرے پڑھتا رہے. اللہ اکبر. حضرات ان باتیں غور کرے آجے جنہیں ایتھے واؤ تفسیری ہے اتھے بھی کرو. قد جاءکم من اللہ نور یقیناً آیا تمہارے پاس ایک نور وکتاب مبین یعنی کتاب مبین. واؤ دا معنی اور نہیں ایتھے کرنا یعنی کرنا ہے. مولوی صاحب آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہاں میں ابھی پیش کرتا ہوں. یہ دے تو اگلی آیت ہی پڑھو. اگر کتاب ہور ہوندی تے نور ہور ہوندا دو چیزاں ہوندیاں.
تے پھر اللہ پاک نے فرمایا سی یہدی بہم اللہ، یہ دو چیزیں قرآن اور نبی نور، ان دونوں کے ذریعے اللہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اتھے اللہ نے یہدی بہما نہیں کیا، اتھے بے ہی کیا، وہاں دی ضمیر تسنیہ دی نہیں، یہدی بہ اللہ، اس ایک نور یعنی قرآن کے ذریعے اللہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ بھائیو سمجھ آ گئی؟ کی ضرورت ایک دوجے دے فتوے لان دی، بڑے بڑے آوازیں قسم دی، محبت نہ میرے پیارے ہو گل سمجھو۔ کل نو کو خطیب کسی جگہ تے آ جائے، وہ خوب برسے گالیاں دے وے، ٹھیک ہے، وہ دی اپنی ایک سوچ دے لے، کوئی عرض نہیں، ساڑھے جو کوئی پائیو دا غصہ نہ کرے، لیکن دلائل دی دنیا چ بولنا انصاف ہے۔ میں ہن تک کسی مسلک دے کو کیچڑ اچھالے ہے، کسی عالم نو برا لفظ بولیا ہوئے، احترام دے دائرے چ ہمیں کوئی بھی مسلک ہے، آخر انہاں دے علماء نے، انہاں دے ہاں انہاں دی ایک عزت ہے۔ میں کسی عالم دا نام بگاڑ کے اپنے کسی کلمہ پڑھنے والے پرانو چڑھاواں، یہ میری کوئی عقل مندی؟ اساں نے کٹھیاں کیتا ہے تو انہوں اصلاح واسطے چاہے جائے کہ میں بگاڑ دیا۔ بھائی کو گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ توڑا دعا جاننا چ بڑا کرے۔ ایک اور اعتراض اٹھیا، اگر نبی پاک نور نہیں تے حضرت عثمان و ذوالنورین کیوں کیا جاؤں ہے؟ ذوالنورین دو نوروں والا، کیونکہ نبی پاک کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر تھیں، اس لیے ان کو دو نوروں والا کہا۔ بھائی ایک جملہ میں نو قرآن چو بخا دیو یا نبی پاک دی حدیث چو بخا دیو۔ نبی پاک دیاں دو بیٹیاں حضرت عثمان دے کر نبی پاک دی زندگی ویسن نہ کتے آپ نے حضرت عثمان نو کیا کہ میریاں بیٹیاں تیرے کر دو نے اس واسطے تو دو نورا ہے، تے جے اے بیٹی دی ورہ تو نور، تے حضرت علی نو کدی کسی نے کیا سی زن نور ایک نورا ہے، ابو العاص نو کسی کیا زن نور، انہوں نے کہا بھی تے بیٹیاں سننا۔ یہ بعد علیہ لوگاں اپنے کولوں بنا لیا، وہ دلیل نہیں ہوندی۔ اور سوال پیدا ہویا، اگر نبی پاک نور نہیں تے جبریل نے اے کیوں کیا سی معراج دی راتی؟ میں ہن اگے نہیں جانا، اگے جاواں تے میرے پر سڑ دے۔ جبریل پیچھے رہ گئے، حضور آگے چلے گئے۔ اگر حضور بشر ہوتے، جبریل نوری ہو کر پیچھے رہ گئے، آگے جاؤں تو پر جلتے ہیں۔ اگر نبی پاک بشر ہوتے تو آگے کیسے جاتے؟ اے تے ایڈا بڑا جھوٹ ہے جی میں کو بکرے نو آکھے اونٹ ہے۔ دنیا جہان دی کسے بھی حدیث دی کتاب اندر کسے ضعیف سند دے نال یہ جملہ نہیں۔ بابا صاحب دی ایک صوفی ہویا ہے، شاعر ہویا ہے فارسی دا، انہیں اپنے کولو گل لکھ دیتی، جدو شعر پڑھے کدی کو وقت سی کہ فارسی دے شعر بڑے پڑھے جاندے ہوندے سن، جی میں آج کل انگلش عام ہو گئی ہے ساری لینگویج، وہ تو فارسی عام ہوندی سی۔ شعر پڑھ پڑھ کے کئی خطیب امام وہ پڑھتے پڑھتے محبت پہ چاہ کے سنا دے رہے، اور لوکاں میں شریعت بن گئے۔ نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ قول صحابی، نہ قول تابعی، نہ کسی محدث دی گل، بعد میں ایک صوفی دی گل ہے کہ جبریل نے کیا میرے پر سڑ دے، گل ہی کوئی نہیں، جنہیں دلیل ہی نہیں تو پھر اعتراض کی میں بند ہے۔ حضرات اور میں آخری گل تواڈے سامنے کر لگا، اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا احسان بڑے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ دا احسان ہویا، اللہ نے انہاں دا نبی انہاں دی جنس وچوں پیدا کیتا، اے وے اللہ دا احسان۔
اگر نبی پاک نو اسی اپنی جنس چوں کٹ دئیے نا تے ساڑی شان ہی کوئی نہیں رہندی. سانو تے شان ہی تا ملی ہے کہ اسی اس حضور دی امت ہاں. حضور ساڑی جنس چوں نے. اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ سانو سمجھن دی سوچن دی توفیق دے. مولانا عطا اللہ مدنی صاحب نوجوان خطیب, بڑی پیاری سریلی آواز, سارے انہاں دا بیان سن کے جانا ہے. سننا ہے نا, میرے تو علاوہ میں پرونا میٹرو جانا ہے, سارے سن کے جانا ہے انشاءاللہ. جس آدمی جس آدمی کے پاس صرف بیٹیاں ہیں وہ نرینہ اولاد کے حصول کے لیے علاج کروا سکتا ہے. کیا شرک تو نہیں؟ بالکل نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی نا جدو 3 سوال ہوئے سن انہوں نے کہ سوال عبداللہ بن سلام نے کیتا سی, وہی مرد دے وہی عورت دے, کدی بیٹی پیدا ہوندی کدی بیٹا, یعنی مشابت. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویلے مرد دا جوہر غالب ہوندا ہے اس وقت بیٹا پیدا ہوندا ہے, جس ویلے عورت دا جوہر غالب ہوندا ہے بیٹی پیدا ہوندی ہے. تو اے اللہ دے رسول نے کیفیت دس دیتی. جیڑا طبیب اس جوہر دے غلبے دی کیفیت نو جان لے دی تشخیص کر لے اور علاج ایسا کر لے, دوائی تیار کر لے جوہر دے غلبے دی, وہ دوائی لینا جائز ہے. کیونکہ اے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہونا اے 18 دیاں مرضاں چوں ایک مرض ہے, 36 قسمہ چوں قسم ہے. تے 18 ایک بیماری ہے. جی میں بخار دا علاج کرانا جائز ہے, اے دا علاج کرانا بھی جائز ہے. قاری صاحب جی کا ہم نے یہ سنا ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس بیٹھے تھے. صحابہ نے حضور پاک سے پوچھا کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا دنیا میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور اپنے نور سے پیدا کیا. اے جڑی اصول کافی ہے نا شیعہ دی, او دی یہ روایت ہے. اہل سنت دی کسی بھی مستند کتاب دے اندر صحیح سند دے نال یہ روایت نہیں. صحیح اے وے ہن اے دے وچ ہوندا ہے سب تو پہلے اللہ نے اپنے نبی دا نور پیدا کیتا. سنن ترمذی دی صحیح حدیث وچ ہوندا ہے نبی پاک نے سب تو پہلے قلم نو پیدا کیتا. ایک پاسے من گھڑت, دوجے پاسے صحیح فیصلہ تساں کرنا ہے. جو نبی پاک نے کہا او ٹھیک ہے یا جڑی لوگاں گل بنا لی او ٹھیک ہے. دنیا دا کوئی عالم یہ روایت ثابت نہیں صحیح سند چو کر سکتا کہ نبی پاک نے کہا کہ اللہ نے کہا سب تو پہلے اللہ نے اپنے نبی دے نور نو پیدا کیتا ہے. جھوٹی بات ہے, من گھڑت بات ہے. صحیح ہے وے سب تو پہلے اللہ نے قلم پیدا کیتا. اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ سمجھن دی توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.